السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں نواب اکبر خان بگٹی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، جس میں نواب اکبر خان بگٹی کا بچپن، تعلیم، سیاست، قیدی ہونے کا سفر، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد سیاست سے علیحدگی کی وجوہات، قبائلی نوابی کا اثر، بلوچ قوم پرستی اور کچھ مزید جو ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں یہ سب وجوہات جاننے کے لیے، اور آپ سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پہ چلنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کسی نے اکبر بگٹی سے محبت کی ہوگی، کس نے نفرت، لیکن جس حد تک نے سینیٹر بلوچ نے قربانیاں دی ہیں اپنے پہاڑی سرزمین کے لیے، وہ شاید کسی نے نہیں دی ہوگی۔ جس نے اپنے عیش و عشرت ترک کر کے اپنی قوم کے لیے زندگی صرف کر دی اور اپنی جان کی قربانی دینے تک نہیں ڈری۔ نواب اکبر خان بگٹی کا جنم 12 جولائی 1927 بروز منگل کو پورن ضلع لورالائی میں اپنے والدہ کے بھائی کے گھر میں ہوا۔ نواب صاحب کے والد کا نام محراب خان بگٹی جبکہ دادا کا نام نواب شہباز خان بگٹی تھا۔ آپ 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ نواب اکبر خان بگٹی کی 3 بیویاں جن کا تعلق ایک کا سندھ سے، دوسری کا بلوچستان سے اور تیسری کا سرحد سے تھا۔ نواب صاحب کو 13 بچے تھے جس میں 6 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہیں۔ آپ کو پہلی بیوی سے اولاد نواب سلیم بگٹی، طلال، ریحان اور سلال بگٹی تھا، جو کہ یہ چاروں بیٹے فوت ہو چکے ہیں۔ نواب اکبر خان بگٹی کے پوتوں میں نواب محمد میر علی خان بگٹی جو کہ بگٹی ٹرائب کے موجودہ چیف نواب ہیں۔ آپ نے ابتدائی 8 سالوں تک ڈیرہ بگٹی میں پلا پڑھا۔ مقامی اسکول میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ نجی استادہ کی تربیت بھی حاصل کی۔ جب 5 سال کے ہوئے تو پہلی شاٹ گن کا فائر کیا جس سے آپ پیچھے گر گئے تھے اور بندوق ہاتھوں سے گر گئی تھی۔ نواب صاحب کو بچپن 3 بلوچ بزرگوں نے بلوچ رسوم و رواج، اصولوں، قبائلی اور امور ان سے نمٹنے کے لیے طریقوں کی تعلیم دی تھی۔ 7 سال کی عمر سے ہی وہ اپنے والد کے ساتھ جرگوں میں بیٹھتے تھے تاکہ مقدمات چلائے جا سکیں اور قبائلی انتظامیہ کے بارے میں معلومات میں جان سکیں، اور اس کے ساتھ قیادت کرنا، کمان سنبھالنا، بادشاہ بننا بھی سکھایا گیا تھا۔ کچھ وقت کے بعد والد نے کوٹیا میں داخلہ دلوایا تو 1935 میں کوٹیا میں آنے والے زبردست زلزلے نے شہر کو برابر کر دیا اور اس زلزلے میں تقریباً 40,000 کی موت ہو گئی تھی۔ تب اس کے والد نواب اکبر خان بگٹی کو اور نواب احمد خان کو کراچی لائے، جہاں ایک انگریز بچ کے ساتھ رکھا گیا تھا اور وہ کراچی گرامر اسکول میں پڑھنے لگے۔ تو اس وقت بہت سارے یورپین، ہندو سمیت اعلیٰ درجے کے کراچی والے یوسف ہارون اور ہدایت اللہ نواب صاحب کے سینئر تھے۔ انگریز جانے کے بعد پھر علامہ قاضی کے ساتھ رہنے لگا، جہاں آپ کو اچھے ساتھی ملے۔ اس دوران نواب صاحب گرامر اسکول میں داخل تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے اپنے والد نواب محراب خان بگٹی کے انتقال بعد بگٹی قبیلے کے تمندر بن گئے اور نواب اکبر خان بگٹی اور اس کے بھائی ریاست کے وارڈن بن گئے۔ چونکہ نابالغ تھے، ایک عارضی شخص نے اکبر خان کی جگہ قبیلے کا انتظام سنبھالا۔ ریجنٹ اکبر کے والد کا سوتیلا بھائی تھا اور اکبر خان کے والد کو قتل کرنے میں شامل تھا۔ نواب اکبر خان کی زندگی اچانک رنج کے ساتھ بدل گئی۔ نواب اکبر خان نے کہا، ہم 2 خوفناک ایجنسیوں کے وارڈ بن گئے، ایک حکومت بلوچستان اور دوسری حکومت سندھ، کیونکہ ہمارے پاس سندھ میں بھی جائیداد تھی۔ جب نواب اکبر خان بگٹی کی دستار بندی کی تقریب ہوئی تو مرحوم چیف محراب خان سے ان کے بیٹوں تک پہنچنے والی ساری رقم پولیٹیکل ایجنٹ نے لے لی، اور لے جانے کے بعد جب تک نواب صاحب بالغ نہ ہوئے تب تک اسی ریاست کے ماتحت رکھا گیا۔ حکومت نے نواب صاحب اور بھائی کو ایچ کالج لاہور میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایچ فائدے مند نکلا کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں پر بھی توجہ دی گئی تھی اور اکبر خان نے ان میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے تیر کمانی اور پولو ٹیموں کی کپتانی کی۔ ایچسن کے بعد انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ نواب صاحب کو 13 سال کی عمر میں بگٹی قبیلے کا چیف سردار منتخب کیا گیا اور نواب اکبر خان بگٹی کو 1943 میں جب نواب کی عمر 16 سال تھی تو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ نواب اکبر خان بگٹی کو ڈیرہ بگٹی جانے کی اجازت ہرگز نہیں تھی، لیکن گرمی کی چھٹیوں کے دوران اچانک نواب اکبر خان بگٹی کو ڈیرہ بگٹی میں لایا گیا، جہاں جس کی جلد مرمت کی گئی تھی، اور نواب اکبر خان بگٹی کی رسمی تعلیم اچانک ختم ہو گئی۔ جنوری 1945 میں نواب صاحب کو دوسرے بیٹے کا جنم ہوا۔ نواب اکبر خان بگٹی کو 1945 کے بعد اپریل 1947 میں بالآخر سرکاری طور پر قبیلے کے ذریعے براہ راست اختیار کے ساتھ باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا اور عہدے پہ منصب کیا گیا تھا۔ اس وقت عمر 18 سال تھی اور لڑکا پن ختم ہو چکا تھا۔ نواب اکبر خان بگٹی نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہوا ہے اور کچھ پوشیدہ ہے، تو اگلے ہی دن فوج داخل ہوئی اور توپوں سے جگہ کا کچھ حصہ منہدم کر دیا۔ نواب اکبر خان بگٹی کو گرفتار کر لیا اور پنجاب میں نظر بند کر دیا گیا اور ایک بہت بڑا حوض بن گیا تھا۔ اس کاروائی نے بلوچستان میں آگ بھڑکا دی۔ بلوچستان میں نہ صرف گرفتاری اور موصول کی وجہ سے بلکہ صوبائی حقوق کے مطالبہ اور 1 یونٹ کے خلاف بھی پریشانی کا آغاز ہوا۔ محمد نوروز خان زرکزئی جن کی عمر 90 برس سے زیادہ تھی اور اس کے بیٹوں اور دیگر افراد نے اسلحہ اٹھایا۔ ایک بار پھر
جسے خان کے بھائی کی طرح اور اس کے بیٹوں کو قرآن کی قسم کھا کر یہ لالچ دی گئی کہ اگر وہ بغاوت ترک کر دیں تو کوئی سخت سلوک نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں کوٹیا کے ایک فوجی حراستی کیمپ میں ڈال دیا گیا جس کو کولی کیمپ کہا جاتا تھا، کیونکہ زبردست زلزلے کے بعد ملبے کے صاف کرنے کے لیے باہر سے لائے جانے والے کولیز وہیں رہ گئے تھے۔ یہ ایک حراستی کیمپ تھا جس میں خارداران تاروں، سرچ لائٹ، باری ہتھیاروں سے 2-4 محافظ تھے اور کئی 100 بلوچوں پر تشدد کیا گیا۔ فوجی عدالتیں قائم کی گئیں، ساتوں کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا، 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، دوسروں کو مختلف مدتوں کے لیے سزائے موت دی گئی۔ نواب نوروز اور ان کے ایک بیٹے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، ایک اور بیٹے اور بھتیجے کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ حیدرآباد اور سکھر کے جیلوں میں پھانسی دی گئی، اس نے آگ میں مزید ایندھن ڈال دیا تھا۔ مزید آزمائشیں میدان میں شامل ہوئیں اور مزید گرفتار ہوئے۔ بگٹی، مینگل، بزنجو اور خیر بخش مری جو بعد میں غلطی سے رہا ہو گئے تھے۔ بگٹی اگلے 7.5 سال تک 12 مختلف جیلوں میں رہا، پہلی کولی کیمپ، پھر مچ، حیدرآباد، کراچی، سکھر، ملتان، مانگٹو میری، لائل پور، میاں والی، لاہور میں نواب اکبر خان بگٹی کے لیے خصوصی ہدایات دی گئیں اور باپ اور بھائی ان کے سینکڑوں لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ فوجی آپریشن ہوئی، فضائی بمباری ہوئی، متعدد ہلاک ہو گئے۔ جنرل ایوب کو پتا چلا کہ وہ فوجی کاروائی سے کچل نہیں سکتا تھے تو اب مذاکرات بہتر حل ہوں گے۔ انہوں نے شاہی جرگہ بلایا اور چہرے کو بچانے کے ہتھ کنڈوں کا بندوبست کیا۔ ایمنسٹی کا اعلان کیا گیا تھا اور وہ سب کو رہا کر دیا۔ نواب اکبر خان بگٹی کا اسپیشل سمری ملٹری کورٹ نمبر 2 کا ایک افسر انچارج ہو گیا۔ میجر شیر علی باز نام نہاد اطراف نکالنے پر تشدد کے ماہر تھے۔ اسی شخص کو اگرتلہ کیس اور بعد میں پنڈی سازش کے لیے بلایا گیا، وہ بریگیڈیئر بن گیا۔ جس نے تشدد کیا وہ غیر انسان تھا، اسے دیوار سے جڑا گیا تھا، لکڑی کے 3 ناخن بائیں ہتھیلی کے ذریعے جلائے گئے تھے اور آنکھوں میں مرچی ڈال دی گئی تھی۔ پھر مچھلی کے حقص سے ان کا گوشت جسموں کے مختلف حصوں سے نکالا گیا تھا۔ نواب اکبر خان بگٹی کا ایک خام کرنل نے مقدمہ چلایا تھا، میجسٹریٹ جو کہ ایک بہترین آدمی تھے، لیکن جب اس نے بگٹی سے سوال کیا تو کرنل نے اسے سرزش کیا، تم اپنا کام کرو، تم اس عدالت کے صرف بابو ہو، لکھتے رہو، یہ صرف کنگار عدالت ہے۔ بگٹی کو سزا سنائی گئی اور کوٹیا اور پھر مچ میں باندھ دیا گیا تھا۔ نواب نوروز خان کو بھی وہاں لایا گیا اور جیل کے احاطے میں عدالت جمع ہو گئی جہاں انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ نواب اکبر خان بگٹی کا اکثر وقت تنہائی میں گزرتا تھا۔ ساہیوال میں بگٹی نے 2 سال تنہائی میں گزارے، 2 ہفتوں کے بعد ہی اپنی آواز کھو بیٹھا تھا، اور اگرچہ بگٹی کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ جب تک سپریڈنٹ مجھ سے کچھ ہی کہے، جب میں نے جواب دینے کی کوشش کی تو صرف ایک دباؤ سامنے آیا، بگٹی کو احساس ہوا کہ میں اپنی آواز کھو رہا ہوں۔ نواب اکبر خان بگٹی نے بلوچستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ نواب اکبر خان بگٹی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1947 میں اس وقت کیا جب انہوں نے کوٹیا کے ٹاؤن ہال میں منعقد شاہی جرگہ میں پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا، اور 1948 میں اکبر بگٹی کی لاہور میں CSP اکیڈمی انتظامی تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا جو برطانوی ICAS کے خطوط پر عمل پیرا تھے۔ برِ صغیر کو تقسیم کے وقت بلوچستان ایک مکمل صوبہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک مرکزی زیر انتظام علاقہ تھا، اور 1950 میں وہ مسٹر جناح اور مسٹر لیاقت علی خان کے وعدے کے مطابق صوبائی حیثیت کے حصول کے لیے بلوچستان کے مشاورتی کونسل کے 2 مشیروں میں سے ایک بن گئے، لیکن یہ طاقتوں کے بغیر اسمبلی کی طرح تھے۔ 1950 میں خان عبدالغفار نے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کے خلاف ایکشن لڑا، لیکن ایک ووٹ سے ہار گئے۔ 1953 میں انگلینڈ کے ملکہ کو تاج پہنایا گیا تھا جب اکبر بگٹی اور نواب خیر بخش خان مری بھی مدعو تھے۔ یہ نواب اکبر خان بگٹی کا بیرون ملک پہلا سفر تھا۔ یہ ایک عمدہ تقریب تھی اور یہ سوچنا کہ میں نے پاکستان کا انتخاب کیا ہے۔ 1947 میں بگٹی نے مسلم لیگ کے بارے میں سنا تھا، جب نواب اکبر خان بگٹی کو یہ پتہ اتنا نہیں تھا کہ انہوں نے بلوچستان کے بارے میں کیا ہے۔ جب بگٹی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں تو بگٹی نے تمام بزرگوں کو ایک ساتھ بلایا اور اس کی رائے وزن کیا گیا۔ بگٹی کے لوگوں نے رائے کے ساتھ پوچھا کیونکہ انہوں نے باہر کی دنیا کا کوئی علم نہیں تھا۔ بگٹی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہترین ہے، کیونکہ اگر ہم ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو براہ راست زمینی رابطہ نہیں ہوتا اور مشرقی پاکستان کی طرح غیر فطری صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل برطانوی ہندوستانی ریاستوں جیسے حیدرآباد، دکن اور کشمیر کے مہاراجا اور خان قلات کے ساتھ ایک مستقل معاہدہ ہوا تھا۔ خان قلات نے ہندوستان یا پاکستان میں شمولیت کا معاملہ اپنی اسمبلی میں ڈال دیا تھا اور ایوان بالا اور ایوان زیرین دونوں نے متفقہ طور پر آزاد رہنے کے لیے ووٹ دیا تھا۔ پھر 1948 میں پاکستان حکومت نے قلات کے طرف اپنی فوجی منتقل کی اور بریگیڈ نے محل کو گھیر لیا اور قلات پر حملہ کر دیا۔ وزیر داخلہ کرن شاہ پوری کاروائی کو کنٹرول کرنے والے کوٹیا میں بیٹھے تھے اور اس سے متاثر کرنے کے لیے خان آف قلات جو کہ محل کے پار کچھ توپوں کے داغے گئے تھے اور وہ قطع شدہ لکیر پا اشارے کے پابند تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب لوگ اس خطے میں بد امنی سے آگاہ ہوئے۔ خان آف قلات کو
چھوٹے بھائی آغا عبد الکریم نے بغاوت کی اور لوگوں کو ایک بڑی لاش کے ساتھ پہاڑیوں پر چلے گئے۔ جب یہ پوزیشن غیر مستحکم ہو گئی تو وہ افغانستان میں داخل ہو کر سرلاڈ میں ڈیرے ڈالے۔ کچھ مہینوں سے تصادم ہوا، سینئر عہدیدار نے مداخلت کی، انہوں نے قرآن پاک سے حلف لیا اور اگر وہ واپس آئے تو ان کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی اور نرمی کے ساتھ نمٹا جائے گا اور اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی آغا عبد الکریم اور اس کے ساتھی آئے، اسے ہتھ کڑی لگائی گئی اور بند کر دیا گیا تھا۔ آغا عبد الکریم کے لوگوں کو 10 سے 18 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ پاکستان کا پہلا ذائقہ تھا جو بلوچستان کو ملا۔ اس نے مخالفانہ احساسات کو جنم دیا۔ نواب اکبر خان بگٹی جو اس وقت کچے ہونے کی وجہ سے زیادہ پر اعتماد نہیں تھے اور باقی سبھی بوڑھے تھے، لیکن ایک کوشش کرنی پڑی۔ 20 لوگوں نے بگٹی سے پختہ وعدہ کیا۔ نواب اکبر خان بگٹی 1958 میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں منتخب ہو گئے۔ اسی سال اکتوبر میں اسکندر مرزا نے مارشل لا کا اعلان کیا اور کابینہ کو برخاست کر دیا۔ 1960 کے اوائل میں نواب صاحب نے کوٹا ڈویژن سے قومی اسمبلی کے نیشنل عوامی پارٹی کے امیدوار کی حمایت کی تو بڑی تعداد میں ووٹ لے کر منتخب ہو گئے۔ نواب اکبر خان بگٹی کے ایوب خان کی حکومت نے اپنے چاچا حبیب خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا اور فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی، لیکن بعد میں ایوب خان نے سزا کو تبدیل کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا اور کچھ سال گزرنے کے بعد نواب صاحب نے 1970 میں انتخاب نہیں لڑ سکے کیونکہ انہیں فوجی عدالت نے 1960 میں عوامی عہدہ سنبھالنے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ نواب صاحب نے ولی خان اور ان کے چھوٹے بھائی میر احمد نواز خان کی نیشنل عوامی پارٹی کے انتخابی مہم میں فعال کردار ادا کیا۔ نواب اکبر خان بگٹی نے اس کے بعد سردار عطا اللہ مینگل اور گورنر میر گوس بخش بزنجو کے سربراہی میں نیب حکومت سے شدید اختلافات پیدا کر دیے تھے۔ بعد میں سردار عطا اللہ مینگل حکومت کی برطرفی کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو فروری 1973 کو انہیں بلوچستان کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ نواب اکبر خان بگٹی نے گورنر مقرر ہونے کے بعد فوراً ہی پاکستانی فوج نے بلوچستان میں کارروائی شروع کر دی اور جب وفاقی حکومت نے بلوچ شہریوں پر فوجی جارحیت ختم کرنے سے انکار کر دیا تو نواب اکبر خان بگٹی نے بطور گورنر عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1970 کی دہائی کے اوائل میں فوجی آپریشن کے دوران پاکستان فوج نے بلوچستان میں 1 لاکھ سے زیادہ فوجی تعینات کیے تھے، جو کہ زمینی فوج کے ساتھ ساتھ ایرانی بادشاہ نے کونسل کشی کی مدد کے لیے F طیارے اور H-1 گن ہیلی کاپٹر بھیجے تھے۔ ضیاء الحق کی معاشرہ کے دوران نواب اکبر خان بگٹی ایک سیاسی بازیافت رہے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے 1985 میں ہونے والی غیر جماعتی انتخابات میں نہیں حصہ لیا۔ 1988 میں انہوں نے بلوچستان قومی اتحاد تشکیل دیا اور عام انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ بلوچستان اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا، لیکن جب بلوچستان ہائی کورٹ نے بلوچستان اسمبلی کو بحال کیا تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ میر ظفر اللہ خان جمالی نے تحلیل کیا تھا اور 1990 میں اسمبلیوں کو تحلیل ہونے کے تک وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے اگست 1990 میں جمہوری وطن پارٹی تشکیل دی اور دوبارہ صوبہ اسمبلی کے لیے رکن منتخب ہوئے اور اکثریت حاصل کرنے کے باوجود ان کی جماعت کو بلوچستان میں حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ نواب اکبر خان بگٹی 1993 میں MNA بن گئے اور انہوں نے بے نظیر حکومت کی حمایت کی، لیکن بعد میں وزیر اعظم سے ان کے اختلافات نے انہیں بے نظیر بھٹو کے فعال کردار ادا کرنے پر مجبور کر دیا اور 1997 میں ایک بار پھر MNA منتخب ہوئے۔ انہوں نے سردار اختر مینگل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کر بلوچستان کے مخلوط حکومت تشکیل دی، لیکن بعد میں اختلافات کے باعث انہیں پارٹی کی حمایت واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ نواب اکبر خان بگٹی پھر کچھ سال قبل موجودہ حکومت کے ساتھ ان کا فرق اس وقت گہرا ہو گیا جب انہوں نے بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھایا اور میگا پروجیکٹس کی مخالفت کی، جن میں گوادر پورٹ اور سوئی گوادر کوہیلوں نے چھاونیوں کا قیام شامل ہوا۔ نواب اکبر خان بگٹی نے نیم فوجی دستوں اور قبائلی مابین تصادم کے بعد پاکستان مسلم لیگ کے رہنما چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین سے بات چیت کی، لیکن بہت سارے واقعات خاص طور پر جنرل صدر پرویز مشرف پر حملہ امن مذاکرات کے ٹوٹنے کا سبب بنا۔ 2005 میں بگٹی نے پاکستان حکومت کے سامنے 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیے۔ نواب اکبر خان بگٹی کے بیان کردہ مطالبات میں صوبے کے وسائل پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول، فوجی اڈوں کی تعمیر پر تعطل شامل تھا۔ جب 2005 میں سوئی کے قریب ایک فوجی اڈے پر خاتون ڈاکٹر کو پاکستان کے آفیسرز نے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا تو ڈیرہ بگٹی کے سردار نواب اکبر خان بگٹی نے عصمت دری شکار لڑکی کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا، لیکن سابق صدر پرویز مشرف نے ملوث آفیسر کے خلاف مقدمہ چلانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے مشرف نے 17 جولائی 2005 کو ایک مکمل پیمانے پر فوجی حملہ شروع کر دیا۔ اس حملے میں قتل عام 20 معصوم بگٹی دیہاتی مارے گئے اور ان میں سے بیشتر خواتین اور بچے تھے۔ ڈیرہ بگٹی میں 2005 کے قتل عام کے بعد اس وقت کے 27 سالہ نواب اکبر خان بگٹی نے پہاڑوں پر جانے کا فیصلہ کیا اور 1 سال سے زیادہ نواب اکبر خان بگٹی نے اور اس کے بہادر ساتھیوں نے فورسز کے ساتھ لڑائی لڑی۔ 26 اگست 2006 کو فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف شدید فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اس دن پہ نواب اکبر خان بگٹی اور ان کے 32 ساتھی شہید ہو گئے۔ 26 اگست 2006 کو نواب اکبر خان بگٹی کوٹا سے تقریباً 150 میل مشرق میں ایک چھپنے والی غار سے ہلاک ہوا۔ 31 اگست 2006 کو اکبر بگٹی کی لاش پتھر کے نیچے آ گئی تھی اور ان کی شناخت شیشوں اور رولیکس کلائی گھڑی کے ذریعے ہوئی جس کو اکبر بگٹی استعمال کرتے تھے۔ واکنگ اسٹک اور رولیکس کلائی صحافیوں کے سامنے پیش کی گئی تھی۔